ایک کیل کو میرے آقا نے زمین پر گاڑا، اس کے قریب دوسری کیل کو گاڑ دیا۔ اب میرے ہاتھوں کی شکل کو دیکھیں، میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ 3 کیلیں تصور کر لیں۔ آقا نے یہ کیل کو زمین پر گاڑ دیا، اس کے برابر میں یہ کیل گاڑ دی، یہ فاصلے پر کیل گاڑ دی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کیلیں کیوں گاڑی گئی؟ آقا کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، اے آقا بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، یہ 3 کیلیں کیوں گاڑ دی گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ جو بیچ کی کیل ہے یہ انسان ہے۔ کیا ہے یہ؟ حاجی جی بڑے کام کی بات ہو گئی آج انشاءاللہ۔ یہ اگر یاد کر لیا سبق تو میں سمجھتا ہوں صبح فجر کی نماز میں سب سے پہلے بچوں کو بھی تیار کرو گے اور خود بھی تیار ہوگے۔ موت کو جو بھول گیا سمجھ لو اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل گیا، موت کو پیش نظر رکھا۔ جب میرے آقا سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، حضور کون سی چیز سے دل نرم ہوگا؟ آقا نے فرمایا موت کو یاد کر، موت کو یاد کر۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ موت جو ہے خواہشات کو توڑ دیتی ہے، نفس کی لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ابھی خوب دھمال کے ساتھ یہاں پر کہیں ڈانس ہو رہا ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی کا ہو، مطلب یہ کہ چاہے لڑکے لڑکیوں کے کپڑوں میں پہن کر ناچے، یا جو جنس ہے وہ جنس کے حساب سے وہ اپنا وہاں پر پروگرام کرے اور لوگ سرشار ہوں، اس میں مدہوش ہوں، اچانک خبر مل جائے، فون پہنچ جائے، اے ناچ دیکھنے والے گھر میں تیرے عزیز کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ وہ پورا پروگرام دیکھے گا یا پھر اپنے گھر کو دیکھے گا؟ پتہ چلا موت کا ذکر لذتوں کو توڑ دیتا ہے، خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا دل اگر مضبوط اور تنگ سخت ہے آنسو نہیں نکلتے ہوں، اگر دل بہت زیادہ سخت ہے تو موت کو یاد کر لیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ بہرحال میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ جو بیچ کی کیل تم دیکھ رہے ہو یہ انسان ہے، اور اس کے قریب میں اس کے پیچھے جو کیل لگی ہے یہ انسان کی موت ہے۔ کیا ہے یہ؟ انسان کی موت ہے۔ اور فرماتے میرے آقا وہ جو دور کا کیل میں نے گاڑی ہے یہ انگلی جیسے یہ دور ہے، اس سے جو میں نے دور کیل گاڑی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو کیل دور دیکھ رہے ہیں آپ یہ انسان کی خواہشیں ہیں۔ کیا ہے؟ خواہشیں۔ جانتے ہو خواہشیں کیسی ہیں؟ ابھی حضرت نے بھی بڑے اچھی بات کہی، وہ نکاح کے تعلق سے، نکاح کے تعلق سے۔ بہرحال یہ بات پوری کروں میں، پھر ذہن سے نکل جاتی ہے تو بات پوری نہیں ہوتی، ادھوری ہوتی ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سمجھ لیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ ہے یوں بھاگ رہا ہے خواہشیں، یہ موت بڑے قریب ہے، یہ خواہشیں بڑی دور ہیں، بھاگ رہا ہے خواہشوں کی طرف۔ فلاں کا کھیت بک رہا اس کو بھی خریدوں گا، بچوں سے مشورہ کر رہا ہے بھئی ایسا ہوگا، فلاں کی دکان بک رہی ہے اس کو لے لوں گا، فلاں یہ کر لوں گا، بلڈنگ بناؤں گا، بھئی 2 سال کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، 5 سال کے بعد جب بچوں کی شادی ہو جائیں گی، پوتے ہو جائیں گے تو داڑھی رکھوں گا۔ بڑے پلان سیٹ کر کے بیٹھا، اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تھے تو جانتے ہو ان کی نماز میں خشیت کس قدر ہوتی تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک سلام پھیرتے نا تو ہمیں یہ ہوتا نہیں ہے، اتنے بھی ہمیں یہ نہیں ہے یقین کہتے تھے ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف سلام پھیر سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو مہلت نہیں دیتی۔ نماز پڑھتے تھے تھراتے تھے، ایک سجدہ ہو گیا دوسرا ہوگا کہ نہیں؟
اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حالت نماز میں سجدے میں گئے اور سجدے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ برادران ملت اسلامیہ یہ پلان کر رہا ہے، خواہشوں کے پیچھے پڑا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہے، موت قریب ہے اس کے اور یہ خواہشیں بہت دور ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ موت اس کو دبوچ لیتی ہے اور اس کے سارے پروگرام ناکام ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہوتے ہیں ناکام، موت سارے کاموں پہ پانی پھیر دیتی ہے، پورے ارمان انسان کے بکھر جاتے ہیں۔ کیا کیا نہیں سوچتا، کیا کیا نہیں سوچتا۔ آج جو معاملہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے سامنے کتنے لوگ تھے جو دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیں شیطان نے الجھا کے رکھا ہے۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ بندہ بد عمل ہو، بے عمل ہو، نمازوں سے دور ہو، بری باتوں کے قریب ہو۔ کیا شراب پینا گناہ نہیں ہے؟ بولیے کتنا بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ کیا جوا کھیلنا حرام نہیں ہے؟ حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے، شیطان کا۔ فاجتنبوا، اس سے پرہیز کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہیں فلاح و بہبودی ملے، کامیابی ملے۔ اے لوگو، شراب پینا یہ جو ہے کامیابی نہیں ہے، جوا کھیلنا یہ کامیابی نہیں ہے میرے عزیزو۔ اس میں معاشرے میں تمہیں ذلیل ہونا پڑتا ہے، تمہاری اولاد کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ تم تو اپنی زندگی گزار کر شراب کے نشے میں یا جوا بازی میں چلے جاؤ گے۔ کل یہ بچوں کے نام کو جب تمہارے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ فلاں جواری کا بیٹا تھا، فلاں شرابی کا بیٹا تھا، ایک سماج میں معاشرے میں ان کا کیا ہوگا، یہ کیسے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اے لوگو، شراب کی عادت بند کرو، جوے کی عادت بند کرو اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لو۔ میں آج کی اس محفل سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگو، میں مانتا ہوں انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ ارے اگر گناہ نہیں ہوتے تو میرے آقا کیوں فرماتے کہ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اے بڑے گناہگاروں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم بے سہارا نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ راستہ بتا دیا ہے اور کہہ دیا ہے اے لوگوں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا۔ اے اس گھر کے رہنے والوں، اے اس گھر کے رہنے والوں، اور جہاں جہاں غموں میں مبتلا لوگ ہیں میری بات کو سنیں، پریشان نہ ہو، یہ غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، نہ خوشیاں ہمیشہ رہتی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتے ہیں۔ آج تمہارا غم تازہ ہے اس لیے تمہیں تکلیف زیادہ ہے، کل ہمارا غم تازہ تھا، ہمیں تکلیف زیادہ تھی، اور یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں ان سب کو غموں سے جھونجنا ہے، غموں کو برداشت کرنا ہے، ان غموں کی بھیڑ میں ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مومن ہو، تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے اور تم اپنے نبی پر جن و جان سے قربان ہونے کو تیار رہتے ہو، اس لیے تم بے سہارا نہیں ہو، اس لیے تم بے کس نہیں ہو، بے بس نہیں ہو، تمہارا رسول سہارا ہے۔ تبھی تو آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب گناہ پر آمادہ ہو جاؤ، حضور نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں، بڑی ضروری باتیں ہیں جو میں آپ سے آج کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو۔ اب یہاں پر جو مہر بنتا ہے وہ یہ ہوتا ہے چلو بھائی زندگی میں کبھی بھی دے دیں گے، یہی مانتے امام صاحب کیوں؟ حالانکہ 3 قسمیں ہیں، مہر معجل حمزے کے ساتھ ہے، مہر معجل عین کے ساتھ ہے،
مہر غیر معجل مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک مہر وہ ہوتا ہے جو معجل کہتے ہیں کہ اس میں وقت کی تعین کر لی جاتی ہے کہ فلاں 1 سال بعد 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد وہ مہر ادا کر دیں گے. مہر معجل اسی وقت دینا ہوتا ہے نکاح کی محفل میں. اور دوسری مہر غیر معجل وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کبھی بھی آپ مرنے سے پہلے ادا کر دیں گے. یہی زیادہ تر ہندوستان میں باندھا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے. مگر بعض لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے مہر ادا نہیں ہوتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ لہٰذا وہ ان کے ذمے میں حق باقی رہتا ہے تو ان کی اولاد پر ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کا حق ادا کریں اور وہ اپنی ماں کو مہر کی رقم ادا کر کے اپنے باپ کو قرض سے سبکدوش کریں. اور ایک اور بات سنیں, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ اکبر, یہ وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت ہم نے صرف سمجھا ہے لڑکوں کے لیے وراثت ہوتی ہے, باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ صرف بیٹوں کا حق ہوتی ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے باپ کا جو مال ہے صرف وہ ہمارے بیٹوں کا ہے. ارے نادان, یہ جو بیٹے ہیں یہ تیرے ہیں, بیٹیاں کس کی ہیں؟ بیٹیاں کس کی ہیں؟ اللہ پاک نے مردوں کے لیے 2 حصے رکھے ہیں تو عورت کے لیے 1 حصہ رکھا ہے. اگر تیرے پاس میں اتنی زمین ہے تو پہلے ہی فیصلہ کر لے اپنی زمین کا, اپنے بچوں کے نام جہاں کرے وہاں پر اپنی لڑکیوں کا بھی حق ادا کر. لڑکیوں کا حق ادا کر. آج مانگنے میں لگا کہ یہ لے لوں گا وہ لے لوں گا اور یہ پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. عورتیں سونا تو لے لیتی ہیں 10-10 تولے 20-20 تولے اور جب سال گزر جاتا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے مال میں اس سونے میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں. کوڑے برسائے جائیں گے تم پر جب تم یہ حق ادا نہیں کرو گی. زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اگر وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ بغیر ادا کیے مر گیا, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, تو سمجھ لو اللہ کے عذاب میں گرفتار آئے گا. اس لیے اے میری ماؤں بہنوں, اگر تم پر سونا اگر ہے تو کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھو, حضرت اتنا سونا ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بتائیں گے کہ ہاں ہوگی کہ نہیں ہوگی. برادران ملت اسلامیہ, پھر قربانی میں تم پر قربانی بھی کرنا ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گاؤں کے نہیں بلکہ دور دراز مقامات پر بھی ہم نے دیکھا ہے. یہ باتیں آپ کے لیے عام فہم ہے لیکن یہ ضروری ہے. اگر آپ حضرات کے لیے کوئی مشکل کا وقت ہو تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ کہہ دوں, مگر مسئلہ بڑا ضروری ہے جو بتانا ہے وہ یہ ہے. تقریر تو بہت ہوتی ہیں, بڑی دھودھاڑ ہوتی ہیں, مگر مسائل کا بیان کرنا اسٹیج پر یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو کوئی سبق دے کر جائے, کچھ مسئلہ سکھا کر جائے. میں چند مسئلے آپ کو بتا کر جا رہا ہوں. ایک تو یہ, اگر اللہ نے تمہیں زمین دی ہے یا گھر دیا ہے یا مال دیا ہے یا دکانیں دی ہیں, اس میں تمہاری بیٹیوں کا بھی حق ہے. بیٹے کے لیے اگرچہ 2 حصے ہیں مگر بیٹی کا 1 حصہ ہے, یہ ادا کرنا ہے. اور اگر تمہارے شوہر اس دنیا سے گزر گئے تو بچوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کا جو ہے حق ادا کریں اور اپنی ماں کو وہ مہر کی رقم ادا کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حضرات نے یہ بات سمجھ لی ہے تو تیسری بات یہ ہے, جو میری مائیں اور بہنیں ہیں جن کے پاس سونا زیورات ہیں اور وہ سونے کی اور زیورات کی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہیں, تو یاد رکھیں زکوٰۃ اگر فرض ہے تو تمہاری جو ہے وہاں پر پوچھ تاچھ ہونا ہے اور عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فرض کو چھوڑ کر اگر تم چلی گئی تو اس کی بھی تمہاری پوچھ تاچھ ہوگی. جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہے ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے کا بھی گناہ تم پر رہے گا. اس لیے جہاں 10 تولے سونا کی ڈیمانڈ ہے وہاں یہ دیکھنا کہ تم 10 تولے سونے یا 20 تولے سونے کی مالکہ بنی ہوئی ہو, تم پر ہر سال اب اس پر زکوٰۃ ضروری ہے. اگر نہیں دو گی تو گناہگار رہو گی. اس لیے میرے عزیزو یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یہ معمولی نہیں ہے, اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام کو صحیح معنی میں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی جو محفل ایک درسگاہ کے طور پر سجائی گئی اور چند اسباق میں نے مختلف عناوین پر میں نے بیان کیے, اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ